بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اس میں سب سے اہم اور بنیادی چیز عقائد ہے. اگر عقیدے میں کوئی کمی یا خامی ہے اور انسان بہت اچھے اور بھلے کام کرتا ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ جیتا ہے، تب بھی اللہ کے ہاں اس کا عمل، اس کی پرہیزگاری، اس کی نیکیاں کام نہیں آئیں. عقیدہ صحیح ہونا یہ بنیادی چیز ہے. آپ دیکھتے ہیں مکان تعمیر ہوتے ہیں، گھر بنتے ہیں. اگر گھر کی بنیاد صحیح ہے تو اس کے اوپر تعمیر ہونے والی عمارت بھی صحیح ہوتی ہے. اگر بنیاد کمزور ہے یا بنیاد ترچھی رکھ دی گئی تو آپ آسمان تک بھی گھر تعمیر کریں گے تو وہ ٹیڑھا ہی تعمیر ہوگا، اس لیے کہ بنیاد صحیح ہے. اس لیے عقیدے کا درست ہونا یہ سب سے بنیادی اور پہلی چیز ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان عقائد نہیں سیکھتے. جو بنیادی عقیدے ہیں جن کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے، جن کی وجہ سے مسلمان رہتا ہے، وہ عقیدے ہم اور آپ عام طریقے پر سیکھتے نہیں. بچپن میں اگر ہم نے مکتب میں، مدرسے میں کچھ چیزیں پڑھ لی تو بس وہی چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں. بعد میں علماء سے مل کر عقیدے کی تعلیم ہم نے نہیں دی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہوں اور لوگوں سے جا کر، علماء سے جا کر پوچھتے ہوں کہ فلاں چیز کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. حالانکہ یہ معاملہ بہت نازک ہے. آپ نماز میں کوئی غلطی کریں گے، ہو سکتا ہے وہ غلطی ایسی ہو جس کی وجہ سے نماز مکروہ ہو جائے. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں نماز مکروہ ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسی غلطی ہو جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز ختم ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے. آپ رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے. ہو سکتا ہے آپ کوئی غلطی کر بیٹھیں جس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جائے.
زکوٰۃ کے سلسلے میں مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، ہو سکتا ہے وہ ایسی غلطی ہو جس کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہ ہو، لیکن یہ سب چیزیں وہ ہیں جن میں غلطی کی بنیاد پر عبادت رخصت ہوگی، عبادت کا نقصان ہوگا۔ نماز نہیں ہوئی، عبادت کا نقصان ہوا، روزہ نہیں ہوا، عبادت کا نقصان ہوا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، عبادت کا نقصان ہوا، انسان حج کے لیے گیا، معلوم نہیں ہے کہ حج کے ارکان کیسے ادا کرتے ہیں، یا علم ہے لیکن کوئی غلطی ہو گئی تو حج کا نقصان ہوگا۔ لیکن عقیدے کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر عقیدے میں کوئی خامی اور کمزوری رہ گئی، کوئی غلط عقیدہ انسان کے ذہن میں آ گیا، صحیح عقیدہ انسان کے علم میں نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کا دین رخصت ہو سکتا ہے، انسان کا ایمان ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت نازک چیز ہے، عقائد کا علم ہم کو آپ کو ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، اور بہت سارے حصے ہیں، ایک ایک چیز ان کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ کیا ہو۔ ہم نے آپ نے پڑھ لیا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے، یہ صرف ایمان مفصل نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدے کی تعلیم ہے۔ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک مومن اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرے گا، اللہ ہی سے مدد مانگے گا، اللہ پاک کے علاوہ سارے خداؤں کا انکار کرے گا، جھوٹے معبودوں کا انکار کرے گا۔ وہ اس بات پہ یقین رکھے گا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بیماری ہو، پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، اس کو صرف اللہ دور کر سکتا ہے۔ کوئی نعمت انسان کو ملے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ تصور کیجیے کہ ذرا سا عقیدہ انسان کا اپنے راہ راست سے ہٹا، سیدھے راستے سے ذرا سا عقیدہ ہٹا اور ایمان رخصت ہوا۔ کوئی شخص اگر کسی انسان کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ گمان کر لے کہ صحت دینے والا یہ ہے، شفا دینے والا یہ ہے، کسی ڈاکٹر کے بارے میں، کسی حکیم کے بارے میں، کسی روحانی علاج کرنے والے کے بارے میں اگر یہ تصور انسان کے ذہن میں پیدا ہو گیا کہ صحت اور شفا دینے والا یہ ہے، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف صحت اور شفا کی نسبت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے صحت اور شفا کا سوال کرتے ہیں؟ تو اگر انسان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ دینے والے یہ ہیں یا صحت و شفا کی نعمت ان سے ملتی ہے، تو انسان کا عقیدہ رخصت ہو گیا، اس کا ایمان رخصت ہو گیا، اس لیے کہ کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، صحت و شفا عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کسی کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ اس کے کرنے سے کچھ ہوگا۔ ڈاکٹر اور حکیم کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن وہ بھی اللہ کے عاجز بندے ہیں، ان کے کرنے سے نہیں ہوگا۔ اللہ کی آیتیں پڑھ کر اگر کوئی دم کرتا ہے اور اس سے انسان کو راحت ہوتی ہے تو یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی راحت ہے، انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، اپنے نام میں، اپنے ذکر میں، اپنی آیات میں
یہ اثر رکھا ہے، تو ہم نسبت اللہ کی طرف کریں کہ صحت اور شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ ایک مثال میں نے آپ سے عرض کی۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کام جو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ مخصوص رکھے، جو صرف اللہ کر سکتا ہے، اس میں کسی غیر اللہ کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ عقیدے کی بات ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اب وہ تمام چیزیں جو اللہ کی طاقت و قدرت کی ہے، اس کو ہم تسلیم کریں، دل سے ہم اس کو مانیں۔ اور اس کی بہت تفصیل ہے جس کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد اب کائنات میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے لیے، کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہی کسی نئے پیغمبر کے آنے کی۔ جب اللہ کا دین مکمل ہو گیا، جب ساری تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کے ذریعے انسانوں کو مل گئی، جب قیامت تک آنے والی ایک ایک چیز واضح کر دی گئی، جب اللہ کا قرآن مکمل صحیفہ اتار دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ قیامت تک رہے گا، قرآن پاک قیامت تک رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کی دوسری کتابوں کی طرح اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی جا سکے گی۔ دنیا میں کبھی کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا کہ قرآن مجید کی آیتیں، قرآن مجید کے احکامات، قرآن مجید کی تعلیمات پوری دنیا سے مٹ جائیں۔ قیامت کے قریب جب اللہ چاہے گا تو قرآن مجید اٹھا دیا جائے گا، لیکن قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ اللہ کا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری دی ہے۔ تو اب دنیا کے انسانوں کو رہنمائی اور رہبری کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت کافی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بہت کافی ہیں۔ اس لیے آپ کو آخری پیغمبر بنایا گیا کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ یہ بھی عقیدے کی بات ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کوئی شخص اس کو نبی تسلیم کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو گیا، اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا شخص جا کر اس سے یہ پوچھے کہ تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے، جو تم دعویٰ کر رہے ہو نبوت کا، اس کی دلیل کیا ہے، تو دلیل پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کافر ہو جائے گا کہ اس کے دل میں کچھ نہ کچھ شک موجود ہے، تبھی تو جا کے وہ دلیل پوچھ رہا ہے۔ اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہہ دیتا کہ اب اللہ کے پیغمبر کے بعد کسی پیغمبر کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی ہی نہیں ہے، تو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ہم سے کیا لینا دینا، یہ اس کا معاملہ ہے، وہ خود کافر ہو چکا ہے، گمراہ ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسیلمہ کذاب ایک جھوٹا انسان تھا،
اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بھی بڑا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا، اور لوگوں نے اس کی نبوت کو قبول بھی کیا۔ ہزاروں لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کو نبی مان لیا۔ بہت بڑی جنگ صحابہ کرام نے اس کے ماننے والوں سے اور خود اس سے لڑی، جس میں وہ مارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں صحابہ کرام کا لشکر مقابلے کے لیے گیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کیسی طاقت اس نے بنا لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس نے حضرت کو خط لکھا تھا کہ میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں اور آپ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ عرب کی آدھی حکومت آپ لے لی تھی اور عرب کی آدھی حکومت مجھ کو دے دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ خط پڑھا گیا تو آپ نے قریب میں ایک کھجور کی ٹہنی پڑی ہوئی تھی، سوکھی ایک کھجور کی شاخ پڑی ہوئی تھی، وہ آپ نے اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ نبوت کے نام پر مسلمہ اگر مجھ سے یہ مانگے گا تو میں اس کو یہ کھجور کی سوکھی ٹہنی بھی نہیں دوں گا۔ اس لیے کہ اب کسی نبوت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے، ایک شخص تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال افعال کو جانتا تھا، مسلمہ کذاب کی جماعت میں وہ شامل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات وہ مسلمہ کو سناتا تھا، اور مسلمہ ویسے کرتا تھا جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی علاقے کے لوگ آئے، اس کے ماننے والے مسلمہ کذاب تھے جو اس کی نبوت کو مانتے تھے، آ کر کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، پانی کی بڑی قلت ہو گئی ہے، کنویں خشک ہو گئے ہیں، آپ دعا کر دیجیے۔ اس کو تو پیغمبر مانتے تھے نا، تو آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا کر دیجیے۔ تو اس نے پوچھا اس شخص سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال واقعات جانتا تھا کہ ایسا کوئی واقعہ تمہارے علم میں ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے ایک مرتبہ اسی طرح شکایت کی کنویں کے خشک ہو جانے کی، تو آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے اس کنویں کا جو تھوڑا پانی بچا ہوا تھا اس میں سے کچھ پانی نکلوایا، پھر آپ نے اس کو اپنے منہ میں لیا اور آپ نے کلی فرمائی، کنویں میں آپ نے اپنے لعاب دہن کے ساتھ وہ پانی واپس ڈال دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پانی نہ صرف یہ کہ بڑھ گیا بلکہ پہلے پانی کھارا تھا، میٹھا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ پانی کنویں میں پانی کی سطح اونچی ہو گئی اور پانی میں مٹھاس پیدا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کھلے میں معجزات عطا کیے گئے تھے، آپ سے زیادہ معجزات دنیا کے کسی نبی اور پیغمبر کو نہیں دیے گئے۔ تو یہ واقعہ اس نے مسلمہ کذاب کو سنایا، اس نے کہا ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ چنانچہ گیا اس کنویں پر، اس علاقے کے کنویں پر جہاں پانی کی قلت تھی، پانی نکلوایا اور اس نے بھی منہ میں لے کر کلی کی۔ تو اب جو جھوٹے اور سچے نبی کا فرق ظاہر ہوا، ایک جگہ پانی میٹھا ہو گیا تھا اور پانی بڑھ گیا تھا، یہاں یہ ہوا کہ جتنا پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور پانی کے اندر کڑواہٹ پیدا ہو گئی۔ وہ تو بیچارے اس علاقے کے لوگ روتے ہوں گے کہ کہاں سے اس پیغمبر کو لے آئے دعا کرانے کے لیے، جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور پانی کے اندر کڑواہٹ پیدا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے سر پر دست شفقت رکھتے تھے، پیار فرماتے تھے، محبت سے ہاتھ پھیرتے تھے، اور آپ کے دست مبارک کی برکتیں ظاہر ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی نقل مسلمہ کذاب نے کی۔ کچھ بچے لائے گئے، اس نے بھی ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جن بچوں کے سر پر اس کا ہاتھ
جس نے اپنا ہاتھ پھیرا وہ سارے بچے گنجے ہو گئے، سر کے بال سب کے گر گئے، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں جو شخص گنہگار اور مجرم ہے، جو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پاک نبوت کا دعوے دار ہے، جھوٹا مدعی نبوت ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ مجرم ہے، اور اس سے اسی طرح کی نحوستیں ظاہر ہوں گی۔ تو ایسے لوگ اس زمانے میں بھی پیدا ہوئے، بعد کے زمانے میں بھی پیدا ہوئے، یہاں تک کہ عورتیں پیدا ہو گئی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے اس سے کہا کہ تم کہاں نبی بن کے چلی آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو کہنے لگی کہ ہاں حضور نے سچ فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی کوئی مرد نبی نہیں بنے گا، عورت ہو تو ہو سکتی ہے۔ وہ بھی ایک ترکیب ڈھونڈ کے لے کے آئی، ایک نقطہ اس نے پیدا کیا کہ کوئی مرد نبی نہیں ہو سکتا، کوئی عورت ہو تو ہو سکتی ہے۔ تو ایسے لوگ پیدا ہوئے اور ہمارے ملک میں بھی پیدا ہوئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اسی ملک میں پیدا ہوا۔ ہندوستان پاکستان کی تقسیم سے پہلے قادیان میں پیدا ہوا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، 1 2 نہیں 52 دعوے کی۔ اس کے ماننے والے اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی اس کے ماننے والے لوگ ہیں، قادیانیت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے، مسیح مانتے، کہتے ہیں یہ بھی اللہ کا پیغمبر ہے، حالانکہ ایسا محبوط الہوا سے انسان تھا، 10 کی بیماریاں اس کو لگی ہوئی تھی، عقل صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی تھی۔ اس زمانے میں جبکہ اتنی سہولتیں نہیں تھی، وہ اس کو بیماری لاحق ہو گئی تھی، بار بار پیشاب آنے کی بیماری تھی غلام احمد قادیانی کو۔ تو وہ اپنی صدری کی جیب میں مٹی کے ڈھیلے رکھتا تھا کہ کہیں استنجا کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ مٹی کے ڈھیلے استعمال کر لے، اور میٹھا کھانے کا اس کو شوق تھا تو اپنی جیب میں گڑ رکھے رہتا تھا، تھوڑی تھوڑی دیر میں کھاتا رہتا تھا۔ اتنا دماغ خراب تھا اس شخص کا کہ کبھی کبھی گڑ سے استنجا کرنے لگتا تھا اور مٹی کے ٹھیلے جو ہے استنجا والے وہ کھانے لگتا تھا۔ دماغ اتنا کمزور ہے، اور اس کے بعد دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ہزاروں لوگوں نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں گے، ہمارے یہاں تو پھر بھی یہ لعنت کم ہے، پاکستان میں کتنے لوگ ہیں، اب مرکز ان کا پاکستان ہے، وہاں پر کتنی بڑی تعداد میں قادیانی ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر قادیانی آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک میں یہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کو اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے پیسے فراہم کیے جاتے ہیں، اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے ان کو قوت دی جاتی ہے، اپنے جھوٹے دین کو پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہ تو انگریزوں کا لگایا ہوا پودا تھا جس کو آج دنیا میں اسلام دشمن طاقتیں سینچ رہی ہیں، اس پودے کو سیراب کر کے تناور درخت بنا رہی ہیں۔ تو قادیانی تو پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ان کا ایمان نہیں ہے، گویا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے، گمراہ اور مرتد ہے۔ اسی طرح بہائی لوگ ہیں، ہمارے شہر میں بھی بہائیوں کا فتنہ اٹھا تھا، وہ لوگ تو ایک قدم اور آگے ہیں۔ باب اللہ بہائی جو ان کا پیشوا اور مقتدی ہے، اس کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اس پہ اتر گیا۔ باب اللہ بہائی میں جو ان کا مقتدی امام اور پیشوا تھا، اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اس کے اندر اللہ اتر گیا۔ اسرائیل میں ان کا صدر دفتر ہے، اور دنیا کے مختلف حصوں میں وہ اپنی مخفی طریقے پر چھپ چھپا کر تبلیغ کرتے ہیں۔ عجیب و غریب عقیدے ہیں ان کے،
صرف 3 وقت کی نماز وہ فرض مانتے ہیں. 3 وقت کی نماز. جب ہمارے شہر میں یہ فتنہ اٹھا تھا اور ہم لوگوں کی ان لوگوں سے بات چیت ہوئی تو ایک شخص کے بارے میں ہم لوگوں سے تو نہیں اس نے کہا لیکن چند نوجوانوں سے وہ کہتا تھا پرندے شام کے وقت اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے ہیں تو ان پرندوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ پرندے جا رہے ہیں, شام کا وقت ہے, یہ اپنے گھونسلے کی طرف واپس جا رہے ہیں. اب یہ اپنے گھونسلے میں جا کر سو جائیں گے اور فجر کی نماز کے بعد اپنے گھونسلے سے نکلیں گے دانا تلاش کرنے کے لیے, رزق تلاش کرنے کے لیے. یہ جا رہے ہیں مغرب کے وقت اور جا کر اپنے گھونسلے میں سو جائیں گے, فجر کے بعد چلیں گے. یہ اشارہ ہے کہ 3 ہی وقت کی نماز ہے, ظہر کی, عصر کی اور مغرب کی. عشاء اور فجر کی نماز فرض نہیں ہے. دلیل بھی لائے تو کہاں سے لائے؟ انسانوں میں کوئی دلیل نہیں ملی تو پرندے سے ڈھونڈ کے لے کے آئے کہ یہ پرندے واپس جا رہے ہیں, یہ عشاء کی نماز کے وقت سوتے رہیں گے اور فجر کی نماز کے وقت بھی سوتے رہیں گے. اس لیے 3 ہی وقت کی نماز فرض ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں, اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے, آج بھی ہیں جو عقائد کے اوپر حملہ کرتے ہیں. شکیل ابن حنیف نام کا ایک شخص پیدا ہو گیا, اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے, ابھی زندہ ہے وہ. اس کی نبوت کو ماننے والے لوگ بھی پیدا ہو گئے. اورنگ آباد کے قریب پورا گاؤں اس کے ماننے والوں کا آباد ہے. اپنے شہر میں بھی کچھ لوگ پائے گئے تھے, چند مہینے پہلے ہی کی بات ہے, جو اس کے عقائد کی تبلیغ کرتے پھر رہے تھے اور اس کی نبوت کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے. آپ سوچئے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں جو عقیدے کے ڈاکو بنے ہوئے ہیں. اگر آپ کا علم کمزور ہوگا, اگر آپ کے عقیدے مضبوط نہیں ہوں گے, اگر آپ کا علماء سے رابطہ نہیں ہوگا تو کسی بھی وقت آپ کے عقیدے کے اوپر حرف آ سکتا ہے, کسی بھی وقت آپ کا عقیدہ خراب کیا جا سکتا ہے. ایسی باتیں یہ کرتے ہیں کہ ایک کم علم آدمی یا ایک جاہل آدمی تھوڑی دیر میں ان کی باتوں کو ماننے والا بن جائے, قائل ہو جائے, ان کے عقیدے قبول کرنے والا بن جائے. اس طرح خوبصورت بات چیت کرتے ہیں. شکیل ابن حنیف کے ماننے والے آپ کو سن کے حیرت ہوگی, صرف جاہل لوگ نہیں, اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس کے دعوے کو قبول کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں, وہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں, اور لوگ اس کے ان دونوں دعووں کو قبول کرتے ہیں کہ ہاں مہدی بھی آپ ہیں, عیسیٰ بھی آپ ہیں. کسی نے اس سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اس وقت آئیں گے جب دجال کا ظہور ہو چکے گا, دجال دنیا میں آئے گا, عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, اس کو قتل کریں گے. دجال آیا نہیں, آپ کہاں سے چلے آئے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں, تو ابھی دجال تو آیا نہیں ہے, آپ کہاں سے تشریف لے آئے؟ تو کہنے لگا کہ دجال آ چکا ہے. اور دلیل یہ تھی کہ دیکھو حدیث پاک میں ہے کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں, سچی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا, ایک ہی آنکھ ہوگی اور عجیب و غریب خصوصیت اس کو دی گئی ہوگی. زمین سے کہے گا اناج ہوگا تو زمین غلہ اگائے گی, آسمان سے کہے گا پانی برسا تو پانی آسمان سے برسنے لگے گا. فاصلے سمیٹ دیے جائیں گے, جہاں تک نظر پڑتی ہے وہاں وہ اپنا قدم رکھے گا. جو شخص اس کو مانے گا اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی جس میں وہ اس کو داخل کرے گا, حالانکہ اوپر سے وہ جنت ہوگی اور اندر سے جہنم ہے, اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی جو نظر آئے گی باہر سے جہنم لیکن اندر سے جنت ہوگی. جو اس کو نہیں مانے گا وہ اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا, اور جو اس کو مانے گا وہ اس کو جنت میں ڈال دے گا. بہت تفصیلات ہیں دجال کے بارے میں,
اس کی سواری عجیب و غریب سواری ہوگی، اس کو طاقت و قوت دی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں دجال کے بارے میں حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، ساری نشانیاں آپ نے ارشاد فرمائی۔ دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا، دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد دجال کے شر سے پناہ مانگتے تھے۔ بہت ہی خطرناک فتنہ ہوگا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو بھی تعلیم دی کہ دجال کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ آپ نے فرمایا کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے شر سے نہ ڈرایا ہو، دجال کے شر سے نہ ڈرایا ہو، کوئی ایسا پیغمبر نہیں گزرا۔ خطرناک فتنہ ہوگا دجال کا فتنہ، تو اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ تو لوگوں نے اس شکیل ابن حنیف سے، جو اپنے آپ کو عیسیٰ اور مہدی کہتا ہے، کہا کہ آپ آ گئے، دجال تو آیا نہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، دجال آ چکا ہے۔ دیکھو حدیث میں ہے کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ دجال کیسے آ گیا؟ کہنے لگا دیکھو امریکہ اور فرانس تو ملک ہیں، امریکہ اور فرانس سب جانتے ہیں۔ کہنے لگا یہ دونوں لکھو، امریکہ لکھو اور فرانس لکھو، دونوں کو ملا کر لکھو۔ اب آپ لکھیں گے امریکہ اور فرانس، تو آپ امریکہ کے آخر میں ہے کاف الف اور فرانس کے شروع میں ہے فا را۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ امریکہ کے آخر میں کاف الف اور یہ فرانس کے شروع میں فا اور را، دونوں کو ملاؤ تو کیا بنا؟ کیا بنا بتائیے؟ کافر۔ تو کہنے لگا کہ دیکھو اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہے نا، یہی دونوں ملک دجال ہے، اور اسی لیے میں آ گیا ہوں، دجال آ گیا تو میں بھی آ گیا۔ تو آپ تصور کیجئے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسی کمزور دلیلیں ان کے پاس ہیں، اس کے باوجود لوگ ان کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنستے ہیں۔ ہزاروں لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ میں نے آج یہ باتیں اس لیے عرض کی ہیں تاکہ آپ سب عقائد سیکھیں، علماء سے اپنا رابطہ مضبوط کریں۔ آج امت علماء سے اور علم سے کٹتی جا رہی ہے۔ ہم آپ علماء کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، ان سے مسائل نہیں پوچھتے، ان سے عقائد کی تعلیم نہیں لیتے۔ کتنے لوگ ہیں جو کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، قرآن مجید کے درس میں نہیں بیٹھتے، سیکھتے نہیں۔ اس کے بعد ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی غلط عقیدے کا آدمی آ گیا اور اس نے آپ کو اپنی باتوں، اپنی خوبصورت باتوں کے جال میں پھنسا لیا، تو چند منٹ میں آپ کا ایمان رخصت ہو جائے گا، آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، شک اور شبہ آپ کے ذہن کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف اس ملک میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلامی احکامات کے سلسلے میں شک اور شبہ لوگوں کے ذہن میں ڈالا جائے، یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ حکومتی سطح پر کوششیں ہو رہی ہیں کہ عقائد کے احکامات اسلام کے سلسلے میں شک پیدا کر دیا جائے۔ طلاق کا قانون ہے، مسلمان عورتوں کے ذہن میں یہ جراثیم ڈالے جا رہے ہیں کہ یہ ظالمانہ قانون ہے۔ 4 شادیوں کی اجازت ہے اسلام میں، یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ عورتوں کے اوپر یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ مرد کو 4 شادی کا اختیار دیا گیا، عورت کو کیوں نہیں دیا گیا؟ مرد کو طلاق کا حق دیا گیا، عورت کو کیوں نہیں دیا گیا؟ حالانکہ اللہ کا نظام منصفانہ نظام ہے۔ آپ علماء سے پوچھیں گے کہ مرد کو حق طلاق کیوں دیا گیا ہے، تو وہ بتائیں گے کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ مرد کو 4 شادی کی اجازت دی گئی ہے، کیوں دی گئی ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں، آپ علماء سے معلوم کیجیے۔ ایک ایک حکم شریعت کے پیچھے مصلحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ان کو علماء جانتے ہیں۔ آپ جب پوچھیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ لیکن یہ کوشش کی جا رہی ہے پورے ملک میں کہ میڈیا کے ذریعے ایک ایک مسلمان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ شریعت کے احکامات ظلم والے احکامات، انصاف والے احکامات نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی قانون شریعت کے بارے میں کسی مسلمان کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ اس میں ظلم ہے، اس پہ انصاف نہیں ہے، تو وہ انسان مسلمان نہیں رہ جائے گا۔
وہ کفر کی طرف بڑھ گیا، اس لیے کہ اللہ کے کسی قانون کو ظلم کا قانون کہنا یہ انسان کو اسلام سے نکال کر کفر کی سرحد پر پہنچا دے گا، ایمان سے محروم کر دے گا۔ یہ کوشش بھی اس ملک میں ہو رہی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ اس لیے آج کے دور میں ایمان بچانا، عقیدے کی حفاظت کرنا بہت اہم ترین ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان صبح کرے گا ایمان کی حالت میں اور شام کرے گا کفر کی حالت میں۔ ایک انسان شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ ایسے فتنے پیدا ہو جائیں گے، ایسے حالات ہو جائیں گے، شام کو مومن ہے صبح کافر ہے، صبح کافر ہے صبح مومن ہے شام کو کافر ہے۔ ایسی ہوائیں چلیں گی کفر اور اختلاف کی کہ انسان کا ایمان محفوظ نہیں رہ پائے گا۔ اس لیے ہم آپ اس دور کی سنگینی کو محسوس کریں۔ اعمال میں ہمارے اگر کوئی کمی رہ جائے گی، ہو سکتا ہے اللہ قیامت کے دن معاف کر دے، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔